बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, मुझे मुबारकबाद कि पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल गया है। बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज की कमान संभाल ली है। ना सिर्फ कमान संभाली है, 4 स्टार जनरल के इनको रैंक लग चुके हैं। जिस छड़ी का पिछले 24 घंटों से बहुत ज़्यादा चर्चा था, उसको भी उन्होंने बाकायदा तौर पर संभाल लिया है। लेकिन कहा ना, चैलेंज इतने बड़े हैं, और जिस चैलेंज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये शायद पहली बार आपसे डिस्कस हुआ हो। ये AFP की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये इतना बड़ा चैलेंज जनरल आसिम मुनीर को फ़ौरन मिला है छड़ी संभालते ही, कि जिसके बाद कहते हैं ये चैलेंज देखेंगे या सियासत को देखेंगे। सियासत का तो इन्होंने पॉलिटिकल होने का फैसला इन्होंने कर लिया है कि शायद टेबल पर बिठाने के हवाले से वो कुछ कर सके, लेकिन सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलनी। जनरल आसिम मुनीर साहब को जिस चैलेंज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको याद है कि इस चैलेंज के मुतालिक कि बाकायदा तौर पर तालिबान ने कुछ एरिए के अंदर सीज़ फायर किया था। TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, और सीज़ फायर करने का ऐलान किया था। अब ये खबर मैं आपको दे रहा हूं, पूरे मुल्क में तालिबान ने हर किस्म के सीज़ फायर का मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसको कोड कोई और नहीं कर रहा, AFP कोड कर रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है। और तालिबान ने कहा है कि ना सिर्फ हम सीज़ फायर ख़त्म करते हैं, बल्कि इन्होंने मुल्क भर में हमलों से मुतल्लिक धमकी दे दी है कि इसी तरह से खुदकुश हमले हुआ करेंगे जिस तरह से सिक्योरिटी अदारों और फोर्सेस के ऊपर हुए थे, पुलिस एहलकारों पर होते थे, या पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर होते थे। तो TTP के ने मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पहला दहशतगर्दों की तरफ से जिसकी प्रॉक्सी है इंडिया की प्रॉक्सी है, कुछ भी है, इन्होंने पहला सरप्राइज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या पहला चैलेंज दे दिया है कि जनाब आ जाएं, आप हर किस्म का खैर पाक फ़ौज हर वक्त तैयार है, मगर फिर भी हर किस्म के हमलों के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, ये सुन लें जी, अब डेफिनेटली इनके स्लीपर सेल भी एक्टिव हो जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो जनरल आसिम मुनीर ने भी इस सिलसिले के लिए तैयार रहना है। इनफैक्ट सबसे बड़ा चैलेंज है इन्हीं के लिए, क्योंकि जब से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग से और इस सारे मामला से बाहर निकला है, तो TTP के जितने भी छोटे छोटे से ऑपरेशन हुए हैं, इन सब के पास ना अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका असला छोड़ कर गया था, सारे का सारा उनके पास है। ठीक है, हम रिपोर्ट में भी आपके सामने कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान 1-2 बार अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर भी इनके हाइड्स आउट को उड़ा चुका है। लेकिन फिर सीज़ फायर चल रहा था तालिबान के कुछ धड़ों के साथ, तो AFP के मुताबिक तालिबान के उन तमाम धड़ों ने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, AFP जैसी न्यूज़ एजेंसी जब ऐसी खबर दे रही है, तो इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। इस खबर की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। इस वजह से एक तो टूरिज़म पाकिस्तान को इमीडिएटली फौरी तौर पर नुकसान होगा। दूसरा, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में है, चाहे इस खबर की बुनियाद पर मैं नहीं जानता वो क्या कर लें, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो। अच्छा, एशिया कप का इनेकाद होना है पाकिस्तान में, और पहले ही भारत कह रहा है कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, और वो रमीज़ राजा ने भी कह दिया है ये नहीं खेलेंगे तो हम भी उधर जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन बहरहाल भारत को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान फिर से एक ऐसी स्टेट हो गई है जहां दहशतगर्दी होती है। ये तमाम चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएंगी अगर इसको काउंटर या इस फितने का सर इधर ही नहीं कुचलेंगे आर्मी चीफ ने, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
کوئی شک نہیں اس ساری پروکسی کے پیچھے بھارت ہی ہو سکتا ہے۔ خیر مجھے تو یقین ہے کسی کو اگر گمان ہے تو وہ بھارت نے ہی شاید اس طرح کیا ہو کہ نئے آرمی چیف کو اس طرف لگایا جائے۔ کہا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر پر بڑا بھارت کو وہ ہے کہ بڑا ملا آرمی چیف آ گیا ہے۔ چلیں ان کے لیے ہمارا ملا جنرل ہی صحیح، لیکن ملا جنرل کو بھارت نے یہ چیلنج دے دیا ہے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس پر پاکستانی سیاسی جماعتوں کو بھی بڑا سیریس ہو کر دیکھنا ہے۔ جب ہمارے سیکیورٹی ادارے اپنے اصل کام کی طرف لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کام کی طرف دیکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں تو ہیں۔ دوسرا سن لیں جی، اب سیاست کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے، پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے حوالے سے میرے پاس بڑی بلاک بسٹر سٹوری ہے۔ اس پر کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی والا معاملہ ہو گیا اور یہ چیلنج نمٹنے اور ثابت کریں گے کہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ یا نہیں ہوئی۔ ادروائز دوسری طرف خبر ہے کہ پنجاب میں نہ یہ اسمبلیاں کہہ رہے تھے کہ نہ تحلیل ہونے سے روک دیں گے، ہم تحریک عدم اعتماد ڈال دیں گے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ابھی پچھلا اجلاس ہے 4 مہینے والا وہی ابھی ایڈجنٹ نہیں ہوا۔ سر میرے پاس خبر ہے کہ نون لیگ کے 7 اراکین 7 ایم پی اے پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں۔ نون لیگ کے 7 ایم پی اے پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں، جہاں یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ سنا تو یہ ہے کہ زرداری صاحب اربوں روپے لے کر پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، جن کے ذریعے پھر رہے ہیں ان کا نام بھی پتہ ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، میں نے یہاں پر نہیں لینا، آپ کے سامنے نہیں لینا۔ تو وہ یہاں تک کہا جا رہا ہے جی، لیکن 7 ایم پی اے پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں، کیونکہ آصف زرداری وغیرہ، اور میرے پاس یہ بھی خبریں ہیں کہ آصف زرداری نے باقاعدہ طور پر چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو بھی فون کیا ہے کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ طور پر اس وقت لائم لائٹ کے اندر پرویز الہی صاحب ہیں اور یہ پورا پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کے بھی لوگ پرویز الہی کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن جہاں یہ کوشش کرتے ہیں 7 نون لیگ یہ بھی آ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے نہ، وہ بڑا ہاٹ ٹکٹ ہے نا سر، جو اس کی چھتر چھایا کے اندر آ گیا نا، وہ سنور گیا۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جس حساب سے عمران خان صاحب مومنٹم بنا چکے ہیں، پاکستان کی سیاست کا، سیاسی جماعتوں کا، جس طرح سے پی ڈی ایم کو لفظ گالی بنا دیا ہوا ہے نا، انہوں نے لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے، چاہے سازش والے معاملے میں، چاہے کسی بھی معاملے میں، جھوٹے کیسز کے معاملے ہوں یا ان کے دوستوں کو ننگا کرنے کے معاملے ہوں، کچھ بھی ہوں، ایسا خان صاحب نے ایک دفعہ لفظ پی ڈی ایم کو بہت برا بنا دیا ہوا ہے۔ اور رہی صحیح کسر مولانا فضل الرحمان نے سیدھا پاکستان کی پبلک کو، اتنی گندی بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کر دی۔ لیکن بہرحال ایک مومنٹم ہے جو خان صاحب نے بنایا ہوا ہے۔ میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف سوئٹزرلینڈ میں ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے زرداری صاحب کو کہا ہے، زرداری صاحب روکیں کسی طرح یہ سارا معاملہ، کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ یہ سب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کبھی نہیں اسمبلیاں توڑیں گے، اور اسمبلیاں توڑ دیں۔ اگر ارلی الیکشن چاہیے تو اسمبلیاں توڑیں، آپ کے پاس جو کے پی کے اور پنجاب میں ہیں، اور ہم ارلی الیکشن کروا دیں گے۔ اب کر دیا ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ کہیں ٹکتے ہی نہیں۔ او بھائی، وہ بڑی جرت والا بندہ ہے، جس کو آپ نے آفر کی تھی اس نے آفر قبول کر لی۔ اچھا بہرحال امیدیں ان کی ختم ہو چکی ہیں، بالکل امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب تھوڑا بہت کچھ باقی کریں تو کریں، لیکن یہ بہرحال ہے۔ ایک اور اطلاع بھی میرے پاس ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ان الفاظوں کو آپ کہیں سنبھال کر رکھ لیں۔ نون لیگ کا مرکز میں ایز اے پارٹی ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس پر بڑا سیریس وے میں کام ہو رہا ہے۔ نون لیگ کا فارورڈ بلاک، پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک، یہ 7 بندے تو
انڈیویجلی ملے ہوں گے نہ، جنہیں پتہ ہے ہماری سیاست فارغ ہے اگر ہم نون لیگ سے پی ٹی آئی کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ عمران خان نے وعدہ ہی کرنا ہے، 60 ٹکٹوں کا دے دیں، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ الیکٹیبل ہوں یا کوئی 7 ٹکٹس کیا چیز ہوتی ہے جی، اپنا کاز ہے، سب سے پہلے وقت کی ضرورت ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ کہا جائے نون لیگ ایز اے جماعت اندر بن رہا ہے فارورڈ بلاک، یہ قومی اسمبلیوں میں بھی تنگ کرے گا یہ فارورڈ بلاک، اور جب تنگ کرے گا تو یہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہم شاید الیکشن ہار جائیں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے، الیکٹیبل ہوں یا نہ ہوں یہ میں نہیں جانتا۔ اچھا، اب سب آزاد ہیں، مسئلہ یہ ہے اب سب آزاد ہیں کیونکہ اب ادارے نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارا سیاست میں اب کسی قسم کا عمل دخل نہیں، ہم کسی قسم کا عمل دخل نہیں تو پھر کسی سیف ہاؤس میں ملاقات نہیں ہے۔ اب کسی سیف ہاؤس میں ملاقات نہیں ہوگی اگر ادارے اپنے اے پولیٹیکل ہونے والے دعوے پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ پھر ایم کیو ایم بھی آزاد ہے، پھر باپ بھی آزاد ہے، پھر آزاد ایم پی اے بھی آزاد ہیں، آزاد ایم این اے بھی آزاد ہیں، پھر یہ سب آزاد ہیں۔ نہیں کوئی مسئلہ، نہیں ہے کوئی گیٹ نمبر 4، پھر تالا لگ گیا گیٹ نمبر 4 پر، الفی ڈل گئی اس میں، ویلڈ کر دیا ہے اسے، بلکہ دیوار ہی چن دی۔ سب آزاد ہیں، جب آزاد ہیں تو فارورڈ بلاک کون کس کے کہنے پر بنائے گا؟ جس بندے نے جیتنا ہے تو وہ اس جماعت میں بیٹھ کر جیتے گا نا جو عوام میں مقبول ہے، وہ ہارے ہوئے گھوڑے پر تو نہیں کھیلے گا، اور جیتا ہوا گھوڑا تو اس وقت ایک ہی ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی ہے، عمران خان۔ تو یہ سارے ادھر جا کر کھیلیں گے، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ صوبے کو خطرے میں ڈال رہے تھے، تو صوبہ کیا، ان کا تو وفاق خطرے میں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو صدر کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعظم کو، یہ 7-8 لوگوں کو ٹکٹ ہی دینا ہے نا فارورڈ بلاک کے مرکز میں، تو کدھر گئی حکومت کی ساری گیم، ختم ہو جانی ہے۔ تو یہ تھی وہ تمام چیزیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھی۔ تو بہت کچھ ہے اچیو کرنے کے لیے، بہت کچھ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ربڑ کو کہاں تک کھینچنا ہے۔ انہوں نے یہ آج نہیں تو کل ہار انہی کی ہے، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے۔ مزید ملیں گے آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔